सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि हम एक बाग में बैठे हुए थे, इतने में बाग के दरवाजे पे दस्तक हुई। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो कोई भी है ना दरवाजे पे, उसे जन्नत की बिशारत दे। कहते दरवाजा खोला तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक, ठक ठक। आप फरमाया आप भी जो आया ना उसे जन्नत की बिशारत दे। दरवाजा खोला सैयदना उमर। फिर तीसरी दफा जब दस्तक हुई तो नबी इस्लाम फरमाया अब जो कोई आए ना उसे जन्नत की बिशारत दो, लेकिन उन मुसीबत और परेशानियों के साथ जिनसे उसको गुजरना पड़ेगा। तो कहते हैं मैंने दरवाजा खोला तो हजरत उस्मान थे, और मैंने कहा कि रसूलुल्लाह ने आपके बारे में ये कहा कि जन्नत है लेकिन आपकी जन्नत तकलीफ के साथ जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह से मदद मांगता हूं उन फितरों के अगेंस्ट। इसी का एक तरीक सही बुखारी में, उसमें इसी तरह ही अल्फाज है। पहले हजरत अबू बकर आए, फिर हजरत उमर आए, और उसमें ये अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम एक कुएं की मुंडेर पे बैठे हुए थे। पुराने जमाने में वो कुएं होते थे ना, अभी भी आप देखें ना बड़े कुएं होते हैं, किला और ताश में बने हुए हैं। तो उसकी वो जो बाहर मुंडेर निकली होती है ना, दीवार छोटी सी, उस पे आप इस्लाम बैठे हुए थे। तो पहले हजरत अबू बकर को जन्नत की बिशारत मिली, नबी इस्लाम ने उनको अपने दाएं जानिब बैठा लिया, हजरत उमर को अपनी बाएं जानिब बैठा लिया। जब हजरत उस्मान अंदर एंटर हुए तो जगह खत्म थी, तो हजरत उस्मान नबी इस्लाम के सामने मुंडेर पे आके बैठ गए। तो रावी हदीस कहते हैं कि मैंने इस हदीस से रिजल्ट निकाला है कि अबू बकर उमर की कब्रें रसूलुल्लाह के साथ बनेगी और हजरत उस्मान की कब्र नबी इस्लाम के साथ नहीं बनेगी, वो सामने बनेगी। ये रावी ने बाद में जब कब्रों के बाद डिसाइड किया, यानी वो जो ताबी है तबा ताबी है। और सर वल्लाह सैयदना उस्मान की कब्र नबी इस्लाम की कब्र मुबारक की सीध में, बिल्कुल सीध में बकी हरकत कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। और चंद एक कब्रें जो बाकी हैं ना इस वक्त अपनी सही फॉर्म के अंदर सुन्नत के मुताबिक है, यानी वो बहुत ऊंची नहीं है, इर्द गिर्द वो पत्थरों की फसील बनी हुई है छोटी सी, वो एक बालिश जो इजाजत है सही बुखारी में ऊंट की कुहान जितनी, और बिल्कुल डोमिनेट जगह के ऊपर है वो, सामने वो इर्द गिर्द उसकी कोई और कब्र भी नहीं है, डोमिनेट जगह पे। पहले तो खैर सल्तनत उस्मानिया के दौर में मज़ार भी उस पर बहुत बड़ा बना था, आपको पुरानी तस्वीर मिल जाएंगी 1886 की, वो तो फिर सऊदी हुकूमत ने तोड़वाए, ज़ाहिर है वो खिलाफ सुन्नत मज़ार बने हुए थे। तो वो यानी सैयदना उस्मान की कब्र बिल्कुल सही सनद से चलती आ रही है। और ये चूंकि हदीसें मैंने पढ़ी हुई थी ना, मैंने काफ़ी दफ़ा सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक पे अश्कबार आंखों के साथ हाजिरी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना उस्मान की कब्र पे मैं याद है, मैं इशराक के बाद एक बार गया ना, तो मुझे अचानक ये हदीस याद आई ना, तो मैंने यानी वो कब्र के पास खड़े होकर रोज़ा शरीफ की तरफ देखा ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीन में वो कब्र है। अल्लाह ताला ने उनको सब्र दिया, और हालांकि आप देखें कि शुरू में इस्लाम कबूल कर पहले 10 मुसलमानों में से सैयदना उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी दावत से इस्लाम कबूल किया। अशरा मुबशरा 10 जन्नती सहाबा में से 5 ऐसे हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत से मुसलमान हुए, उनमें से एक हजरत उस्मान है। ये पहले 10 मुसलमानों में से। फिर आपके लिए फजीलत ये कि नबी इस्लाम की 2 बेटियां आपके अक़द में, ज़ुन्नूरैन का लक़ब इसीलिए मिला, 2 नूरों वाला, नबी इस्लाम की आंखों का नूर। इससे वो दूसरे वो नूर वाले मसले निकालने शुरू कर देते हैं। ये नूर जो है ना वो मुहावरतन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फिजिकल नूर नहीं है। वैसे तो हम नबी इस्लाम को नूर मानते हैं, नूर हिदायत है, मेरा इस पे भी क्लिप है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, तो मानते हैं चमका देने वाला सूरज। और नबी इस्लाम के दामाद होने का जिक्र सैयदना उस्मान का, ये आपको नाजुल बलागा में मौला अली का खुतबा भी मिल जाएगा, जिसमें हज़रत उस्मान को उन्होंने जो समझाने के लिए आए थे कि भाई तुम्हारी इस तरह शिकायतें गवर्नरों की आ रही हैं, और फिर उसमें उन्होंने कहा कि भाई अबू बकर और उमर के जो मामलात थे उससे ज़्यादा तुम्हें एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि नबी इस्लाम के साथ तुम्हारा दमादी का रिश्ता भी है। ये नाजुल बलागा में शिया के यहाँ खुतबे में मौजूद है, और अशरा मुबशरा में भी शामिल है, जो अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है। 10 बंदों को एक मजलिस में नबी इस्लाम ने जन्नत की बिशारत दी। उसमें पहले 4 खुलफाए राशिदीन हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, 4 खुलफाए राशिदीन। उसके बाद तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास और सईद इब्न ज़ैद, अबू उबैदा इब्न जरह।
تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اس میں بھی سیدنا عثمان شامل ہے۔ اور سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے۔ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا۔ آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، میں وہ مزاح کرکرا نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا، تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے، مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائیں گی۔ تو ان کا لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقف کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے، تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقف کیا۔ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں۔ اس سے بات پتہ چلی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتہ تھی، صحابہ ہی تھے، بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے، ان میں اختلاف رائے تھا، وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے۔ عبداللہ ابن سبا والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈفرنٹ کہانی بنا کے اس میں ڈال دی، وہ الگ چیز تھی۔ پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین لے کے وقف کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ قطع عطا فرمائے، تو میں نے اپنے مال میں سے وقف کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی۔ بالکل ایسا۔ پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا، تنگی والا جہاد، یعنی تبوک، جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی، آج کے بعد جو مرضی کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا، 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا۔ تو 7.5 تولے کو 50 سے ضرب دیں، 450 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ 50 کو ضرب دیں 7 سے، 700 350، اور اوپر والا بھی کر لیں، تقریباً 400 کے قریب، 350 زیادہ بن جائے گا نا، 7.5 ہے، 450 کے قریب سمجھ لیں، 450 تولہ سونا۔ اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے۔ ہاں، تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج کی، اگر 70 لگائیں گے تو جا کے گھر حساب کر لیجیے گا، 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر دی، اور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات پہ۔ انہوں نے کہا تم مجھے نہ، اب یہ بھی یعنی بشارتیں گنواتے جا رہے تھے، اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں، مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی ہے۔ پھر حضرت عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کا یہ والا حصہ، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غارے پہاڑ ہیرا کے اوپر چڑھے، ہیرا پہاڑ کے اوپر، حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبی علیہ السلام، 4 بندے تھے یہ ٹوٹل۔ تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا، ہلنا شروع ہو گیا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ ہیرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت، وہ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، احد ایک پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں احد کا ذکر ہے، بعض میں ہیرا کا ذکر ہے۔ بال الٹیمیٹلی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
اے پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور عثمان۔ جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء، شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں، حضرت زبیر بھی اور مولا علی بھی اور سیدنا عثمان بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے، میں شہید ہوں۔ لیکن خیر ترمذی میں تو ادھر ہی ہے، باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری صحیح ہیں لیکن اب آپ بدل چکے ہیں۔ نہیں، وہ جیسا ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن کے بعد پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں۔ تو یعنی بدقسمتی جب کسی پہ چھائی ہو، ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی 82 سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی ہوئی ہے، کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اس سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورآل پوری زندگی کو تو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے مختار سقفی پہ، اس میں بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیعان علی کا اختلاف دکھایا ہے وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دیتے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال پہ ایک فلم ہے 22 قسطوں پہ، امام علی علیہ السلام، اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی، چونکہ ان 10 میں سے سمجھ لیں 4-5 سال تو حضرت عثمان کی بھی خلافت کی، حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا۔ حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے، یعنی ان کی نیت میں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی مینیجریل سکل نہیں تھی۔ 72 ایئرس کی عمر میں چونکہ خلیفہ بنائے گئے تھے، ایک ایجنٹ تھے، تو بہرحال 82-83 ایئرس ایج ہے اور ایک شخص نے پوری زندگی یعنی اسلام قبول کیا، تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا، اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، سابقون الاولون میں سے، تو آخری وقت میں آ کے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمات میں تھی اور نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی۔ بال انہوں نے اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ 300 بندے کو ہٹانا کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ بہے۔